تفصیل سے بات کریں گے جسے آج سے پہلے بہت کم لوگ جانتے ہوں گے۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے تمام نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ یوٹیوب پر موجود ہمارا چینل جانی ٹی وی سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو بآسانی موصول ہوتی رہے۔ سعودی عرب کی تاریخ بھی تمام دوسرے ممالک کی طرح ہزاروں سال قدیم زمانے میں زندگی کے وجود کی علامتوں کو ظاہر کرتی ہے۔ یوں سعودی عرب کی تاریخ دو حصوں پر محیط ہے، ایک اسلام سے پہلے کی زندگی اور دوسرا اسلام کے بعد کی زندگی۔ بت پرستوں کے دور میں اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرب کی سرزمین بکہ میں قریش کے خاندان میں بنو ہاشم قبیلے میں عبد المطلب کے گھر ان کے بیٹے عبداللہ کے ہاں اپنا دین مکمل کرنے کے لیے پیدا فرمایا۔ اس دور میں بکہ وہی جگہ تھی جسے آج کا مکہ کہا جاتا ہے، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں سے تنگ آ کر یثرب کی طرف ہجرت کی تو اس سرزمین کو 4 چاند لگا دیے۔ یثرب وہی سرزمین تھی جسے آج کا مدینہ کہا جاتا ہے، اور نجد وہی جگہ تھی جسے آج ریاض کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مکہ اور مدینہ جس سرزمین پر آتے تھے اس سرزمین کو حجاز کہا جاتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کرام کے ہمراہ مکہ کو فتح کیا تو اس سرزمین پر پہلی اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد 632 عیسوی سے لے کر 661 عیسوی تک کے دور کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی وہ سلطنت تھی جس میں مسلمانوں نے اسلام کو ایران، عراق، مصر، فلسطین اور شام تک پھیلا دیا تھا۔ یہ دور اس لحاظ سے بھی نمایاں مقام رکھتا ہے کیونکہ یہ قرآن و سنت کی بنیاد پر قائم نظام حکومت تھا۔ خلافت راشدہ کے بعد خلافت امویہ کا قیام عمل میں آیا۔ یہ خلافت 661 عیسوی سے 750 عیسوی تک برقرار رہی۔ قریش کے خاندانوں میں بنو ہاشم کے بعد بنو امیہ ہی ایک ممتاز اور دولت مند قبیلہ سمجھا جاتا تھا، جنہوں نے خلافت راشدہ کے بعد تقریباً 1 صدی حکومت کی۔ مسلمانوں کے اس دور میں اسلام کی جڑیں چین سے اسپین تک پھیل چکی تھیں۔ یہ مسلمانوں کا وہی دور تھا جس نے سانحہ کربلا جیسے عظیم سانحے کو جنم دیا تھا۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ ہم آج کے دور میں ووٹ دے کر حکمرانوں کو منتخب کرتے آ رہے ہیں تو یہ آپ کی بھول ہے، کیونکہ عوام کی رائے سے حکمران منتخب خلافت راشدہ سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ ابو سفیان کے بیٹے امیر معاویہ کو حضرت عمر فاروق کے دور میں دمشق کا گورنر بنا دیا گیا تھا، اور حضرت عثمان کے دور میں وہ پورے صوبے شام کے گورنر بنا دیے گئے تھے۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد 35 ہجری میں امیر معاویہ نے قصاص عثمان کی آواز اٹھائی اور مرکزی حکومت سے علیحدہ ہو گئے۔ جنگ صفین کے بعد مسلم حکومت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، آدھی خلافت جو حضرت علی کے پاس رہی اور آدھی بادشاہت جو امیر معاویہ کے پاس چلی گئی۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت حسن خود حکومت سے دستبردار ہوئے، جس کے بعد امیر معاویہ مکمل اسلامی ریاست کے بادشاہ مقرر ہوئے۔ اس سے پہلے کوئی کسی خلیفہ نے اپنے بیٹے کو جانشین مقرر نہیں کیا تھا، جبکہ امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو زبردستی جانشین مقرر کیا، جس کے بعد اسلام کے سب سے بڑے سانحے نے جنم لیا۔ میں نے اس اسلامی موضوع پر زیادہ بات اس لیے نہیں کی تاکہ مجھ سے بات کرتے وقت کوئی غلطی سرزد نہ ہو جائے۔ خلافت راشدہ کے بعد مسلمانوں کی سب سے بڑی سلطنت خلافت عباسیہ کہلاتی ہے، جو 750 عیسوی سے 1258 عیسوی تک برقرار رہی۔ اس دور میں اسلام نے بہت ترقی کی، دنیا کے کونے کونے تک اسلام پھیل رہا تھا کہ اس سلطنت کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ اس سلطنت کے نامور رہنماؤں میں خلیفہ ہارون الرشید اور ان کے بیٹے مامون الرشید کا نام نمایاں ملتا ہے۔
تاریخ کا یہ دور مذہبی، تمدنی اور سیاسی اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ خلافت عباسیہ کے دور میں ہی سلطنت فاطمیہ کا آغاز ہو چکا تھا اور انہی کے دور میں اس کا انجام بھی ہو گیا تھا۔ ویسے تو خلافت عباسیہ کا انجام 1258 عیسوی میں ہوا تھا، مگر حجاز میں 967 عیسوی کو ہی ختم ہو کر وہاں سلطنت فاطمیہ کی بنیاد رکھی گئی تھی، جو 1094 عیسوی تک برقرار رہی۔ 1094 عیسوی کے بعد سے 1274 عیسوی تک حجاز پر ایوبی سلطنت کا دور دورہ رہا۔ اس سلطنت کے رنگین ورقوں میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام آج بھی گہرے حروف سے لکھا نظر آتا ہے۔ سلطان کی وفات کے بعد سلطنت سلطان کے بیٹوں میں تقسیم ہو گئی، جسے بعد میں سلطان کے بھائی نے مکمل ہتھیا لیا اور یوں سلطنت زوال کا شکار ہوئی، اور 1254 عیسوی سے 1517 عیسوی تک حجاز سلطنت مملوک کے قبضے میں رہا۔ سلطنت مملوک کا خاتمہ اس وقت ہوا جب عثمانیوں نے مصر کو فتح کر لیا۔ کیونکہ مصر سلطنت مملوک کا گڑھ تھا، لہٰذا اس سلطنت کے خاتمے کے ساتھ ہی عثمانیوں نے حجاز کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ سعودی عرب دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کا نام 2 صدیاں پہلے پیدا ہونے والے ایک حکمران کے نام پر رکھا گیا تھا۔ سعودی عرب کا ظہور 17ویں صدی کے وسط میں عرب کے وسط سے شروع ہوا، جب محمد بن سعود اور معروف اسلامی شخصیت محمد بن عبد الوہاب دونوں مل کر ایک نئی سیاسی طاقت کے طور پر ابھرے تھے۔ اگلے 150 سالوں تک آل سعود کی قسمت کا ستارہ طلوع و غروب ہوتا رہا، جس کے دوران ان کے مصر، سلطنت عثمانیہ اور دیگر عرب خاندانوں سے تصادم ہوتے رہے۔ عثمانیوں کے دور میں نجد کے علاقوں پر سعود خاندان کا کنٹرول ہو چکا تھا۔ تاریخ نے سعود کو ایک ڈاکو، ایک بدماش کے طور پر دنیا کے اس خاندان سے متعارف کروایا ہے، جبکہ عبد الوہاب کی ہی بدولت وہابی فرقہ، جسے آج سلفی کہا جاتا ہے، وجود میں آیا تھا۔ 19ویں صدی میں جب عثمانی اپنے زوال کا شکار ہوئے، اس عرصے میں سعود خاندان کے سپوت عبد العزیز نے نجد کے علاوہ حجاز کے ان علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا تھا، جس میں مکہ مدینہ جیسے شہر آتے ہیں۔ عبد العزیز بن سعود کی طاقت میں اس طرح بھی اضافہ ہوا کیونکہ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد اس نے تمام با اثر قبیلوں کے سرداروں کی بیٹیوں سے شادی کر لی تھی۔ آج اس کے خاندان کی تعداد 25,000 کے قریب ہے، جبکہ اثر و رسوخ رکھنے والے شہزادوں کی تعداد 200 سے کچھ زائد بتائی جاتی ہے۔ 1920 میں ترکوں نے معاہدہ سیورے کیا، جس میں اس علاقے کا امن و امان قائم رکھنے کا وعدہ کیا گیا تھا، اور دوسری طرف ترکی میں مصطفیٰ کمال نے آزاد ریاست کا اعلان کر دیا۔ 1916 سے 1925 تک مملکت حجاز کے نام سے قائم ہونے والے اس ماتحت حکومت نے 1925 سے باقاعدہ ایک الگ حکومت کی بنیاد ڈال دی تھی، جس کے بادشاہ عبد العزیز مقرر ہوئے۔ 20 مئی 1927 کو معاہدہ جدہ کے مطابق برطانیہ نے تمام مقبوضہ علاقوں کو، جو اس وقت حجاز و نجد کہلاتے تھے، سب پر عبد العزیز ابن سعود کی بادشاہت کو تسلیم کر لیا۔ 1932 میں حکومت برطانیہ کی رضامندی حاصل کرتے ہوئے مملکت حجاز و نجد کا نام تبدیل کرتے ہوئے مملکت سعودی عرب رکھ دیا گیا۔ مارچ 1938 میں تیل کی دریافت کے بعد آمدنی نے ملک کو معاشی طور پر استحکام بخشا اور ہر طرف خوشحالی کا دور دورہ ہونے لگا۔ 24 اکتوبر 1945 کو سعودی عرب نے اقوام متحدہ کی رکنیت حاصل کر لی۔ 31 جنوری 1992 کو سعودی عرب کے آئین منظور کیے گئے، جس میں یہ واضح کیا گیا تھا کہ سعودی عرب پر سعودی عرب کے پہلے بادشاہ عبد العزیز کے خاندان کی ہی حکومت رہے گی۔ ملک میں کوئی بھی تسلیم شدہ سیاسی جماعت نہیں ہے اور نہ ہی انتخابات ہوتے ہیں۔ سعودی عرب جزیرہ نمائے عرب کے 80% رقبے پر پھیلا ہوا سب سے بڑا ملک ہے۔ ملک کا عین اور درست رقبہ آج بھی معلوم نہیں ہے۔ سعودی حکومت کے اندازوں کے مطابق ملک کا رقبہ 22,17,000
949 مربع کلومیٹر ہے، جبکہ دیگر اندازوں کے مطابق ملک کا رقبہ 19,60,582 مربع کلومیٹر ہے۔ بہرحال دونوں صورتوں میں سعودی عرب رقبے کے لحاظ سے دنیا بھر میں 12ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ سعودی عرب 3 کروڑ 30 لاکھ افراد کی آبادی کے ساتھ دنیا کا 40ویں نمبر پر آنے والا بڑا ملک ہے۔ ملک کی 90% آبادی عربی نسل سے تعلق رکھتی ہے، جبکہ 10% افریقی عرب نسل سے تعلق رکھتی ہے۔ عربی ملک کی قومی اور سرکاری زبان ہے، جبکہ ہندی، اردو، پنجابی، پشتو، مراٹھی، تامل، سندھی اور بلوچی دیگر زیادہ تعداد میں بولی جانے والی زبانیں ہیں۔ کیونکہ سعودی عرب میں 70 لاکھ کے قریب غیر ملکی بھی روزی روٹی کی غرض سے رہائش رکھے ہوئے ہیں، اسی لیے یہ زبانیں ان لوگوں کی تعداد کے حساب سے بولی جاتی ہیں۔ انگریزی دوسری زبان کے طور پر بھی استعمال کی جاتی ہے۔ ملک کو انتظامی لحاظ سے 13 مختلف حصوں یعنی صوبوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سعودی عرب کی کرنسی کو سعودی ریال کہا جاتا ہے، جو 1 ریال پاکستانی 29.53 روپوں کے برابر ہے۔ سعودی عرب کا کالنگ کوڈ +966 ہے۔ سعودی عرب کا ڈومین نیم .sa ہے۔ سعودی عرب وقت کے لحاظ سے پاکستان سے 2 گھنٹے پیچھے ہے۔ سعودی عرب کا موسم گرم اور خشک ہوتا ہے۔ گرمیوں کا اوسطاً درجہ حرارت 27 سے لے کر 43 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ سردیوں میں 8 سے لے کر 20 ڈگری سینٹی گریڈ تک آ جاتا ہے۔ موسم سرما میں بلند پہاڑی علاقوں پر کبھی کبھار برف باری ہوتی ہے، تاہم مستقل بنیادوں پر برف باری نہیں ہوتی۔ بارشیں بھی بہت ہی کم تعداد میں ہوتی ہیں۔ کبھی کبھار وادیوں میں بارشیں بے تحاشا ہوتی ہیں، جن سے وادیوں میں سیلاب آ جاتے ہیں۔ سعودی حکومت کے قیام کے بعد صرف اسلامی تعلیمات کی طرف ہی توجہ دی جاتی تھی، جبکہ 1954 میں وزارت تعلیم کا شعبہ عمل میں آیا اور 1957 کو پہلی شاہ سعود یونیورسٹی ریاض میں قائم ہوئی۔ اب سعودی عرب میں طالب علموں کو تعلیم، صحت اور کتب جیسی سہولیات مفت مہیا کی جاتی ہیں۔ فٹ بال سعودی عرب کا قومی اور شوق سے کھیلا جانے والا کھیل ہے۔ قومی فٹ بال ٹیم مسلسل 4 مرتبہ ورلڈ کپ اور 6 مرتبہ ایشینز کپ کے لیے کوالیفائی کرنے کے باعث عالمی سطح پر مانی جاتی ہے۔ سعودی عرب 3 مرتبہ ایشین چیمپئنز اور 2 دفعہ فائنل میں شکست کھا چکا ہے۔ فٹ بال کے علاوہ باسکٹ بال، والی بال، اونٹ ریس اور گھوڑا دوڑ شوق سے کھیلی اور دیکھی جانے والی کھیلیں ہیں۔ شراب نوشی اور دیگر حرام کھانوں کے بیچنے پر پابندی عائد ہے، لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ سعودی حکمران بھی ان پابندیوں پر عمل پیرا ہوتے ہیں یا نہیں۔ سعودی عرب کے بارے میں میری ذاتی رائے، جو میں وہاں اپنے 1 ماہ کے قیام کے دنوں میں دیکھ کر آیا ہوں، کچھ یوں ہے۔ مجھے مکے کے لوگ تھوڑے سخت مزاج لگے، جبکہ مدینے کے لوگ بہت نرم دل لگے تھے۔ سعودیوں کے دیگر کھانوں کا تو پتہ نہیں، مگر جو مزہ وہاں البیک نے دیا کسی اور کھانے یا فاسٹ فوڈ نے نہیں دیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی ایسی باتیں ہیں جو بتائی نہیں جا سکتی، جن کا حقیقی معنوں میں آپ صحیح لطف وہاں جا کر ہی اٹھا سکتے ہیں۔ اگر آپ سیاحت سے شوق رکھتے ہیں اور آپ سعودی عرب نہیں گئے تو یہ آپ کی سب سے بڑی ناانصافی ہوگی۔ سعودی عرب کا 1 ماہ کا ویزا 1 لاکھ سے بھی کم میں رہائش اور ٹرانسپورٹ کے ساتھ مل جاتا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ دنیا کے اگر دوسرے ممالک کی سیر کرنا چاہتے ہیں تو اس کا آغاز عمرے کی نیت سے سعودی عرب سے کریے گا۔ سعودی عرب کے اگر محل وقوع کی بات کی جائے تو سعودی عرب کے مشرق میں متحدہ عرب امارات، مغرب میں بحیرہ کلزم، شمال مشرق میں کویت، بحرین اور قطر، شمال میں عراق، شمال مغرب میں اردن، جنوب مشرق میں عمان، جنوب میں یمن اور جنوب مغرب میں خلیج فارس موجود ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا ٹاور دبئی میں موجود ہے، جبکہ 2013 سے تعمیر ہونے والا کنگڈم ٹاور، جسے 2020 میں
मुकम्मल होने का अंदिया मिलता है। मुकम्मल होने के बाद दुबई के 600 फीट वाले बुर्ज खलीफा को सऊदी अरब का ये 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर लंबाई का हामिल टावर कहीं पीछे छोड़ देगा। सऊदी अरब बगैर दरिया के दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। 2012 से सऊदी अरब में सिगरेट नोशी और शीशे जैसे बुरे अफ़आल पर भी पाबंदी लगा दी गई है। सऊदी हुकूमत का दावा था कि पाबंदी से पहले सऊदी अरब टोबैको प्रोडक्ट में दुनिया का चौथा बड़ा इंपोर्टेड मुल्क था। सऊदी अरब में मौजूद रियाज कैमल मार्केट दुनिया की सबसे बड़ी ऊँटों की मंडी है, जहां पर हर दिन 100 से ज़्यादा ऊँटों को बेचा जाता है। 15वीं सदी के दौरान से इस्तेमाल होने वाली कॉफ़ी की एक किस्म जिसे अरब में कहवा कहा जाता है, सऊदी अरब का कौमी मशरूब है, जिसे सुबह शाम बाकायदगी से सऊदी लोग नोश फरमाते हैं और आने वाले मेहमानों को ये लाजमी तौर पर पेश करते हैं। सऊदी अरब में वैसे तो मनशियात ममनू है, मगर बड़ी तादाद में स्मगलिंग करके सऊदी अरब में पहुंचाई जा रही हैं, जिन पर अभी तक मुकम्मल काबू नहीं पाया गया है। हम जिन्स परस्ती जैसे गंदे अवामल सऊदी अरब में काबिल कबूल नहीं हैं। इसकी जद में आने वालों को ख़तरनाक सज़ाओं का सामना करना पड़ता है। कत्ल का बदला कत्ल सऊदी अरब में इस्लामी कानून के मुताबिक लिया जाता है। चोरी करने वाले के हाथ काट दिए जाते हैं और बहुत से ऐसे अमल हैं जिनकी सज़ाएं इस्लामी असूलों और कुरान और हदीस की रोशनी में मुकर्रर की गई हैं। गैर मुसलमों को सऊदी अरब की शहरियत के हसूल का हक हासिल नहीं है और ना ही इस्लाम के मुक़द्दस शहरों मक्का और मदीना में दाखिले की इजाज़त है। लेकिन पिछले साल सऊदी हुकूमत की जानिब से सोफिया नामी रोबोट को दी गई शहरियत की कुछ समझ नहीं आती। सऊदी अरब का दारुल हुकूमत रियाज है और इसी शहर को सऊदी अरब का सबसे बड़ा शहर होने का भी एजाज़ हासिल है। एक अंदाजे के मुताबिक सऊदी अरब की सिर्फ 20% आबादी ही मेहनत मजदूरी करती है, जबकि बाकी 80% काम काज करने वाले गैर मुल्की हैं। सऊदी अरब की माइशियत में निसफ से ज़्यादा हिस्सा तेल से हासिल होने वाले ज़र मुबादला से पूरा किया जाता है। सऊदी अरब का 95% रकबा सहराई या नीम सहराई है, जो दुनिया के बड़े बड़े सहराओं में शुमार किया जाता है। दोस्तों, ये थी सऊदी अरब के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी एक छोटी सी वीडियो। क्योंकि इस वीडियो में हमने ज़्यादातर बात सऊदी अरब की तारीख पर ही की है, लिहाजा मैं आपको बताए देता हूँ कि अगले माह जब हम इन वीडियोज़ के पार्ट 2 नशर करेंगे, तब सऊदी अरब के बारे में रह जाने वाली तमाम बातों का भी जिक्र करेंगे जो इस वीडियो में हम नहीं कर पाए थे। आज की ये वीडियो अगर आप दोस्तों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने अजीज़ों अहबाब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वाल पर ज़रूर शेयर कर दें और हो सके तो मेरी हौसला अफजाई के लिए लाइक का बटन भी प्रेस कर दें। अगली वीडियो तक अपने इस दोस्त को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।